بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ ناظرین، حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی زندگی اگرچہ ظاہری اعتبار سے اور سن و سال کے لحاظ سے بہت مختصر ہے، لیکن اپنی برکت اور اپنے وجود کے اعتبار سے اس مختصر اور چھوٹی زندگی نے رہتی دنیا تک کے لیے امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے لیے وہ انتظام کر دیا کہ جو انسان بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے وہ اس در سے وابستہ ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا۔ حضرت صدیقہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں جو اتار چڑھاؤ تاریخ نے ثبت کیے ہیں، اسی میں سے ایک مرحلہ ہے باغ فدق کا اور مسئلہ فدق کا۔ جیسا کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ باغ فدق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ایک جنگ کیے بغیر پورا ایک علاقہ تھا فدق کا اور خیبر کا، وہ حاصل ہوا تھا، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور وہاں پر اللہ نے یہ حکم دیا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دے دیجئے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باغ فدق تھا وہ اپنی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے کر دیا اور ان کے نام کر دیا، اور اس کی ساری آمدنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حصے میں آتی تھی، اور آپ ہی نے اس باغ کی رکھوالی کے لیے اور اس باغ کی دیکھ ریکھ کے لیے کچھ مزدور معین کیے ہوئے تھے۔ لیکن حضرت کی آنکھ بند ہوتے ہی اس فدق کے سلسلے میں بھی اس موجودہ حکومت نے کہ جنہوں نے حضرت کی وفات حسرت آیات کے بعد امت اسلامی کی باغ ڈور سنبھال لی تھی، انہوں نے اس باغ کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، اور جیسے ہی حضرت صدیقہ سلام اللہ علیہا کو اس بات کی خبر ملی کہ وہ باغ جو پیغمبر اکرم نے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستان مبارک سے اپنی بیٹی کو اور اپنی چہیتی بیٹی کو عنایت کیا تھا، وہ باغ انہوں نے لے لیا ہے اور اس کو اس عنوان سے اپنے قبضے میں کر لیا ہے کہ یہ مسلمانوں کا حق ہے اور تمام مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں گے، بلکہ کسی خاص فرد کا یہ حصہ نہیں ہے۔ اس خطبہ فدقیہ میں جہاں حضرت صدیقہ سلام اللہ علیہا نے اپنے ارث اور اپنے مال ارث کے لیے ثبوت فراہم کیے اور قرآن مجید کی متعدد آیات سے استفادہ کرتے ہوئے یہ دلیل لوگوں کے سامنے رکھی کہ یہ مال ہمارا ہی ہے اور کسی کو اس کے اوپر مالکانہ حق دکھانے کا حق حاصل نہیں ہے، اسی طریقے سے اس پورے خطبے میں جناب صدیقہ سلام اللہ علیہا نے علم کے وہ سمندر بہائے ہیں اور علمی اعتبار سے جو کمالات دکھائے ہیں، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضرت صدیقہ سلام اللہ علیہا بھی علم کی ان منازل پر پہنچی ہوئی ہیں کہ جیسے امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سینے میں علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا وہ سمندر موجود ہے کہ جس کو میں اگر کسی تک پہنچانا چاہوں تو اس کے لیے کوئی صلاحیت والا موجود نہیں ہے۔ حضرت صدیقہ سلام اللہ علیہا نے اس خطبے میں جہاں حمد الہی اور ثناء الہی کا سہارا لیا ہے، وہیں وحدانیت الہی کی باقاعدہ گواہی دی ہے۔ اسی خطبے میں حضرت صدیقہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں باقاعدہ ان کی رسالت کی گواہی اور ان کی نبوت کا اعلان کیا۔ اسی خطبے میں حضرت صدیقہ سلام اللہ علیہا نے
قرآن مجید کو لوگوں کے لیے ایک عہد الہی کے عنوان سے پیش کیا کہ قرآن مجید خالی ایک کتاب نہیں ہے کہ جس کی تلاوت کی جائے، بلکہ یہ اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا وہ عہد ہے کہ جو لوگوں کے کاندھوں پر رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اس عہد کو دیکھتے رہیں اور اپنے اللہ کا بندہ ہونے کا اقرار کرتے رہیں۔ اسی خطبے میں جناب صدیقہ سلام اللہ علیہ نے اسلام کے مختلف قوانین کی بعض ایسی وجوہات اور علتیں بیان کی ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ فرض کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے نماز کو واجب کیا ہے تمام لوگوں پر تاکہ وہ کبر اور غرور سے بچ سکیں، روزے کو واجب کیا ہے اس لیے تاکہ لوگ تقوی الہی اختیار کر سکیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے اسی خطبے میں حضرت نے اپنے اور اپنے شوہر نامدار حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی جو جناب رسول خدا سے رشتہ داریاں ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور ان تمام باتوں کے بعد لوگوں کو اس بات کی طرف احساس دلانے کی کوشش کی کہ آج اگر تم مدینے میں یا عالم اسلام میں ہدایت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہو تو تمہیں شرک سے نجات دلانے والے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے بابا اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ انہوں نے ہی تمہیں ان گندگیوں سے باہر نکالا کہ جو جہالت کے دور میں تمہارے یہاں موجود تھیں اور تم ان کثافتوں اور گندگیوں میں زندگی بسر کرتے تھے۔ اسی طرح نے حضرت صدیقہ سلام اللہ علیہ نے اس خطبے میں باقاعدہ طور پر حضرت علی علیہ السلام کی جو خلافت تھی اس کے غصب ہونے کا اعلان کیا۔